بیرسٹر ظفراللہ صاحب، سب سے پہلے میں، کیونکہ اس وقت بہت بحث ہو رہی ہے اور آپ یقین کیجئے اس میں پروگرام میں آنے سے پہلے مجھے ایک بڑی ورڈ فیملی کا انانیمس میسج آیا، اور ان کا بچہ شاید کوئی، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے، بے روی کا شکار ہو کے وہ کہیں GHQ چلا گیا اور اس نے وہاں پر کوئی پروٹیسٹ کیا. اب ظاہری بات ہے جو بھی کچھ اس نے کیا اس کے نتیجے میں قانونی عمل کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا. پوری فیملی بے حال ہے اور وہ ایک ہی دعائی دے رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بچے سے غلطی ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا وہ بچہ کون ہے، لیکن کہا جاتا ہے وہ گرفتار ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے اس نے غلطی کی ہے، لیکن خدا را اس کو معاف کر دیجئے. اس کو پاکستان آرمی ایکٹ بہت سنگین قانون ہے، اس کے تحت سزا نہ دیجئے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی تباہ ہو جائے گی. فیملی بڑی پریشان ہے. تو یہ ایک کنسرن ہے، اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کا بھی کنسرن ہے پاکستان کے اندر، کہ اگر آپ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت یا آفیسر سیکرٹ ایکٹ کے تحت لوگوں کو پروسیکیوٹ کریں گے، سویلینز کو، تو سم ہاؤ یہ ایک امپریشن دیتا ہے کہ ایک پیرلل سسٹم چل پڑے گا اور یہ بڑا سخت کام ہوگا. بیرسٹر صاحب، آپ تو وسیع تجربہ رکھتے ہیں آف کانسٹیٹیوشنل پریکٹس بھی اور حالات کا. ایز اے پاکستانی، ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ اینڈ ایز اے لائر ابو آل، آپ انکریج کرتے ہیں کہ ایسے جرائم کے اندر لوگوں کو واقعی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی فینس کرتا ہے تو فیملی کورٹ میں جاتے ہیں، اگر ریونیو لا کا وائلیٹ کرتا ہے تو ریونیو کورٹ میں جاتے ہیں، اگر فوج سے منسلک کچھ افینسز ہیں تو وہ ملٹری کورٹ میں، آرمی کے تحت ہی ٹرائل ہوتے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے، ایک تو غالباً بہت ساری غلط فہمی پھیلائی گئی ہے. یہ بہت لیمیٹڈ سکوپ ہے. ایک تھا 2017 میں جو ہم نے آئین امینڈمنٹ کر کے ملٹری کورٹس بنائی تھیں، اور جس کے تحت ٹیررسٹوں کو اور ڈیمیج کرنے والوں کو اور پارٹیوں کے اور سیاسی اور مذہبی تشدد پسندوں کو، وہ نہیں ہے یہ اس میں لمیٹڈ سی پروویژن ہے. دو، ایک تو یہ ہے کہ کیا اس نے پاکستان کے خلاف بغاوت پہ سیڈیوس کیا ہے لوگوں کو. دوسرا یہ ہے اگر اس کو آپ لے جائیں، اس میں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت یہ ہے کہ جو سرکاری تنصیبات ہیں اس میں جا کے گھسنا، فوٹو لینا، توڑنا. میں نے جو مطالعہ کیا ہے غالباً اس سے علاوہ تیسرا کوئی افینس نہیں بنتا. باقی جو بھی جرائم ہوں گے اگر وہ اس آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی نہیں ہو سکتے. وہ ملٹری کورٹس اور ہوتی ہیں جو فوج مارشل لا لگ جاتا ہے اور اس وقت جو ہے عام PPC کے افینسز بھی ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ رکھنی چاہیے. البتہ یہ بات بہرحال میں بھی کہوں گا کہ یہ پیرلل تو اس لیے نہیں ہے کہ پارلیمان نے یہ لا بنایا ہوا ہے اور سٹیٹوٹ بک پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. 1967 میں یہ سیویلین کو ٹرائی کرنے کی آئی تھی امینڈمنٹ، اور اس کے بعد 2017 میں آئی تھی. بہرحال اگر تمام پارٹیوں نے اس کو چینج تو نہیں کیا، انکلوڈنگ عمران خان نے، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گا کہ عام حالات میں سیویلین کا ٹرائل سیول کورٹ میں ہونا چاہیے. لیکن اس میں کچھ افینسز ایسے بھی ہیں غالباً جو سیول کورٹ میں افینسز نہیں ہیں، سیول لاء میں. بالکل صحیح. تو ان کو آپ کیا کریں گے؟ اور ایک بات اور میں کروں گا کہ دیکھیں، ہم نہیں موسٹلی لائر اینڈ سٹیزن اینڈ ہیومن رائٹ ورکر، ہم نہیں اس طرح کی باتیں کرتے. لیکن پھر بھی ایک آدمی اگر حملہ ہی فوج پہ کرتا ہے تو اس سے کہو کہ اس کا فیملی کورٹ میں ٹرائل کریں، یہ غالباً نامناسب ہے. ہاں البتہ چیکس اینڈ بیلنس ضرور ہونے چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو ٹرائل ہو نہیں سکتا. وہ ایک سلیکشن پروسیجر کے تحت، جیسا آپ کو یاد ہے 2017 میں جو طالبان کے ہنگاموں کے بعد ہوا تھا، اس کے بعد فوج کا اپنا SOP تھا اور انٹیریئر منسٹری اور لا کا اپنا SOP تھا، جس کے تحت اس کو دیکھا جاتا تھا کہ کس کو ٹرائل کرنا یا نہیں کرنا. یہ احتیاط بہت ضروری ہے. تو مختصراً یہ ہے اگر فوج کے خلاف آفینس ہے تو اس کا فوج ہی ٹرائل کرے گی. ایک دوسرا، اس میں کسی پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے، منیمم لوگوں کو ہو، اور پورا جو ہے رول آف لا اور پروٹیکشن آف لا ان کو اویلیبل ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک.